بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. دین اسلام دین پر حق ہے اور اسلام کے دو ہی ماخذ ہیں، کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین اسلام کو وہی طریقہ وہی دستور قرار دیا گیا ہے جو پہلے نبی ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام جو دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے. فرمایا کہ یہ وہی دین ہے. اصل میں بنیاد وہی چیز ہے، توحید، آخرت، عقیدے کی درستگی، ایمان. یہ دیگر انبیاء بھی دعوت یہی دیتے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بھی یہی لگی. کچھ مسائل میں ہیں، فروع ہیں، ان میں مختلف ہیں. پہلے انبیاء پر بھی نمازیں تھیں لیکن نمازوں کے اوقات، نمازوں کی رکعات وغیرہ مختلف تھیں. اسی طرح سجدہ تعظیمی تھا، جائز تھا. حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں وہاں حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں یہ جائز تھا، بہن بھائی کا آپس میں نکاح ہو جاتا تھا. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام دیگر نبیوں کے دور میں چند ایک مسائل مختلف تھے جو شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں، دین محمدی میں وہ چینج ہو گئے. ان کی کیفیت، حیثیت، حیت بدل گئی. جبکہ توحید، عقیدہ آخرت، ایمان وہ بنیاد پہلے کوئی تھی. دعوت نبیوں نے دعوت دی، وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ کے لیے اسی دین کو مقرر کیا گیا. وہی شریعت ہے جس کی دعوت پہلے نبی دیتے گئے. یہاں اولو العزم پیغمبروں کا تذکرہ کیا. پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اولو العزم پیغمبر 5 ہیں. حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ عزم والے. باقی انبیاء بھی شان والے ہیں، عظمت والے. یہ انبیاء کرام بالترتیب، بالدرجات، ان کی قربانیاں ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، پختہ عزم والے. انہوں نے دین کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، الہ کلمات اللہ کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ دوسرے نبیوں سے بڑھ کر ہیں اور نمایاں ہیں. اور ان کو حکم دیا کہ آپ اسی دین کو قائم رکھنا ہے، اسی دین کی لوگوں کو دعوت دینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آفاقی دین ہے. آپ کا مذہب جو اسلام ہے، جو دین اسلام ہے وہ عالمگیر دین ہے. آپ عالمگیر رسالت اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے. فرمایا لوگوں کو اسی دین کی طرف لانا ہے، اسی کی طرف قائل کرنا ہے، اسی کی طرف مائل کرنا ہے اور لوگوں کو تفرقے سے ڈرانا ہے کہ تفرقے میں نہیں پڑنا، لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑنا، اس دین کے ساتھ پیوستہ رہنا ہے اور اسی کے ساتھ رہ کر اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے. یہی دعوت برحق ہے. شرع اس نے مقرر کیا لکم تمہارے لیے من الدین،
دین سے، ما وصا وہ جو اس نے وصیت کی، بھی اس کی، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دین جو مقرر کیا ہے، جس کی وصیت کی ہے، وہ جو پسند کیا، نوح علیہ السلام پر، والذی اور وہ جس کی اوحینا ہم نے وحی کی، یہ پیچھے بھی ہم پڑھ کے آئے اسی صورت کے آغاز میں، کذالک یوحی، جیسے ہم نے آپ کی طرف وحی کی، جیسے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی ہے، اسی طرح آپ کی طرف وحی کی ہے۔ یہی اللہ رب العزت جہاں بھی فرما رہے ہیں، نوح والذی، نوح علیہ السلام کو، اور وہ جس کی اوحینا ہم نے وحی کی، لے کر آپ کی طرف، نوح علیہ السلام کی طرف بھی وحی کی اور آپ کی طرف بھی، وما اور وہ جو وصینا ہم نے وصیت کی بھی اس کی، ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ و عیسیٰ حضرت عیسیٰ کلیم اللہ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ان سب کی ہم نے ان سب کو وصیت کی کہ اسی دین پر کاربند رہنے، اسی کی تم نے دعوت دینی، ان حکیم یہ کہ تم قائم رکھو الدین اس دین کو، بلا اور نہ تتفرقوا فی تم جدا جدا ہو اس میں، یہ دین لے کر اس میں جدائیاں نہ ہو، یہی دین کے ماننے والے چار ادھر ہیں، چار کا اپنا گروپ الگ ہے، چار کا الگ ہے، 6 8 10 گروپ الگ بنے ہوئے ہیں، ایسے مختلف ٹولیاں بنی ہوئی تفرقے میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے ہاں آج کل دین تو سب دین اسلام کی ہے اور اسلام کے نام لیوا ہیں، لیکن ہر ایک نے ایک اپنی الگ الگ پگڑے ترا شرا جو کچھ اپنا الگ الگ نمایاں انہوں نے پہچانے رکھی ہوئی ہیں، یہ فلاں مسلک ہے، یہ فلاں فرقے ہے، یہ چشتی ہے، یہ قادری ہے، یہ سہروردی ہے، یہ قطب ہے، یہ غوث ہے، یہ ابدال ہے، پتہ نہیں کیا کیا سلسلے اپنی طرف سے بنا رکھے ہیں، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک تقوی کی بنیاد پر ویلیو ملتی ہے، تقوی کی بنیاد پر اللہ رب العزت کے ہاں قدر و قیمت ہے، اور انسان کو یہ رنگوں وغیرہ کی اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے، رنگ کی، نسل کی، یہ گورا اور کالا، اور اسی طرح مذہبی علاقائی تعصب، یہ جتنے بھی تعصبات ہیں مذہبی و سیاسی، یہ سب کچھ دفن کر کے اس دین کے تابع بننا ہے، اس دین کا پیروکار بننا ہے، تفرقے میں نہیں پڑنا، تفرقے سے حد الامکان روکنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے یہی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے میں نہ پڑھو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تفرقے میں نہ پڑھو، یہ اپنا پارٹی بازی نہ کرو، فرقوں میں نہ بڑھو، کافر اس میں گراں گزرتی ہے، گراں گزرتی ہے مشرکوں پر، ما تدعوہم، وہ بات کہ آپ بلاتے ہیں وہ الہی اس کی طرف، مشرکوں پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ آپ ان مشرکوں کو اس ذات کی طرف بلاتے ہیں، اس غوث کی طرف بلاتے ہیں جو حقیقت میں غوث اعظم ہے۔ زمین پر غوث اعظم نہیں ہے، غوث اعظم آسمانوں پر ہے، داتا زمین پر نہیں ہے، آسمانوں پر ہے، مشکل کشا زمین پر نہیں ہے، آسمانوں پر ہے، اور وہ ایک اللہ ہے، وہی معبود برحق ہے، مالی بدنی عبادت قولی عبادت ساری کی ساری اسی کے لیے، تحیات للہ والصلوات والطیبات، سب کچھ اسی، لیکن مشرکوں پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ ایک اللہ کا نام کیوں لیا جاتا ہے، ان کا نام نہیں لیا جاتا، فلاں کا نام نہیں لیا جاتا، فلاں سرکار کا نام نہیں لیا جاتا۔ یہ صرف بتوں کے بارے میں نہیں ہے، اگر کسی اور کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے وہ بھی اس میں آتے ہیں، اگر تو وہ دنیا سے جانے والا بزرگ اس کا یہ عقیدہ نہیں تھا، منہج نہیں، وہ تو بری ذمہ ہے، اگر وہ اس کا بھی یہی عقیدہ تھا، یہی نہج تھا، یہی اسلوب تھا، تو اللہ کے یہاں اس کی بھی گرفت ہوگی، جا کے وہ مکر جائیں گے۔ ان پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُهُمْ، جب ایک اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے ان مشرکوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے علاوہ اوروں کی طرف پکارا جاتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، بڑے خوش ہوتے ہیں پھر جب ایک اللہ کی بات کرتے ہیں، کوئی صرف اللہ تھا، تم نے اللہ کی راہ لگائی، کسی اور کا بھی تذکرہ کر لیا۔ جب اوروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، غیروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، پھر کھلکھلاہٹ ہوتی ہے، دیکھا فلاں کرنی بھرنی والے کا بھی نام لے دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا۔ اللہ رب العزت نے شرک سے ہمیں تنبیہ کی ہے، جگہ جگہ خبردار کیا ہے، فرمایا کہ اگر 18 پیغمبروں کا سورۃ الانعام میں نام لیا، اگر 18 پیغمبر بھی شرک کرتے اللہ ان کے اعمال بھی ضائع کر دیتا، پیغمبر شرک نہیں کرتے، لیکن ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ شرک اتنی غلیظ ترین بیماری ہے، اگر یہ تمہارے عقیدے کے اندر یہ شرک ہوا، یہ میر کچیر، یہ کھوٹ ہوئی،
یہ شرک ہوا تو اللہ رب العزت تمہارے اعمال، یہ روزے، یہ نمازیں، یہ حج، زکات، صدقات کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے شرک سے بچنا تھا۔ مشرکوں کو یہی بات گرام مطلب کہ اللہ رب العزت کہتا بھی چن لیتا ہے الہی اپنی طرف میں یشاء، جسے چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے نبی بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، یہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے الہی اپنی طرف، اور اپنی طرف اس کو راستہ دکھاتا ہے، اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ میں اس کو جو رجوع کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، یعنی جو ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کو ہی ہدایت دیتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا